بوم! جیسے ہی اس نے حملہ کیا، سامنے والا بھی فوراً جوابی وار کے لیے تیار تھا۔ اس نے اس کا مکہ روکا اور ایک پل میں پلٹ کر وار کیا۔ صرف ایک ہی وار کے تبادلے میں پروین کو یقین ہو گیا، یہ شخص جین سیرم سے بدلا ہوا انسان ہے، کیونکہ اس کی جسمانی طاقت انسانی حد سے کہیں زیادہ تھی۔ پروین بچپن سے مارشل آرٹس کی ماہر تھی۔ قدرتی صلاحیت کی بنا پر وہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی بہن بنی، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب اسے کسی کے سامنے دباؤ محسوس ہوا۔ تاریکی میں وہ شخص بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سبز چمک تھی۔ ٹوپی اور ماسک کے پیچھے صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، اور وہ آنکھیں اسے شکار کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ جب اس نے پروین کا وار روکا تو ہنس کر بولا، "بس اتنا ہی زور ہے تم میں؟" اس کے لہجے میں غیر ملکی ہم آہنگ تھا۔ پروین نے خود پر غصہ محسوس کیا۔ کاش وہ اپنی تربیت میں سستی نہ کرتی۔ اگر وہ ذرا اور محنت کرتی تو شاید اس کے سامنے ٹھہر سکتی۔ اس نے گہری سانس لی۔ "تم ہو کون؟" وہ بولا۔ "جاننے کی ضرورت نہیں، V16 حوالے کر دو، میں تمہاری جان بخشتا ہوں۔" وہ قدم با قدم اس کی طرف بڑھا۔ "مجھ سے مقابلہ بیکار ہے۔ میری جینز میں کوئی نقص نہیں۔ میں دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوں۔ تمہارے پاس ہتھیار نہیں، اس لیے میرا مقابلہ ممکن نہیں۔" وہ انتہائی غرور سے بولا۔ پروین نے جھک کر اپنے قدم جمائے۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کی برابری نہیں کر سکتی، مگر وہ بغیر لڑے ہارنے والی نہیں تھی۔ V16 اس کے بیٹے زینڈر کی زندگی تھی۔ وہ کسی قیمت پر اسے دوسروں کے حوالے نہیں کرے گی۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ "آؤ، آزما لو۔" وہ شخص اس کے رد عمل پر ذرا حیران ہوا، پھر قہقہا لگا کر بولا، "ٹرومین درست کہتا ہے، تم بہت ضدی ہو۔ چلو میں تمہیں حقیقت دکھاتا ہوں۔" اچانک وہ آگے لپکا۔ پروین نے اس کا پہلا وار روکا تھا، مگر انگلیوں میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ وہ دوبارہ اس سے ٹکرانے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے پلٹ کر ایک تیز حرکت کی اور اس کے ہاتھ میں اسکیلپل نمودار ہوا۔ براہ راست اس کے گلے کی طرف وار۔ یہ اس کا پسندیدہ ہتھیار تھا، خاموش مگر خطرناک۔ مگر اگلے ہی لمحے، چھن! آدمی نے چاقو سے بچ کر اس کی کلائی پر زبردست ضرب ماری۔ درد کی شدت سے پروین کے ہاتھ سے اسکیلپل چھوٹ کر گر گیا۔ اب وہ پوری طرح سمجھ گئی، یہ لڑائی اس کے بس کی نہیں۔ جب وہ شخص دوبارہ قریب آیا، پروین کے ہونٹوں پر طنزیہ تبسم ابھرا۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور سفید دھوئیں کا بادل فضا میں پھیل گیا۔ یہ اس کا مخصوص بے ہوشی کا زہر تھا۔ وہ شخص لمحہ بھر کے لیے رکا، مگر پروین نے حملہ نہ کیا، کیونکہ اس کا مقصد قتل نہیں، صرف V16 حاصل کرنا تھا۔ لہذا اس نے فوراً قلع بازی کھائی اور بائیں طرف والی راہداری میں دوڑ گئی۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ شخص اس کے پیچھے ہے۔ سیرم نے اس کے جسم کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ زہر کا معمولی اثر بھی اسے روک نہیں سکا۔ پروین تیز دوڑ رہی تھی۔ بینک کی میزیں اور کرسیاں اس آدمی کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ وہ قریب آتا گیا۔ پروین نے آخری لمحے میں جھک کر دروازے کا ہینڈل موڑا اور سیف لاکر روم میں داخل ہو گئی۔ پھر اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کی آوازیں آنے لگیں، مگر پروین کا مقصد یہی تھا۔ وہ تیزی سے لاکر نمبر 6 کی طرف دوڑی، تاکہ دشمن کے پہنچنے سے پہلے ماں کی چھوڑی ہوئی امانت حاصل کر لے۔ جیسے ہی پروین نے لاکر کھولا، دروازے کے کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ بھی چرچرایا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیاہ لباس والا شخص اندر آ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ سوئچ پر گیا اور ایک چٹکی میں کمرہ دن کی طرح روشن ہو گیا۔ پروین کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ پیدائش سے اب تک ہر میدان میں سبقت لینے والی پروین نے پہلی بار دل کے بیچوں بیچ بے بسی کی ایک سرد لکیر محسوس کی۔ وہ شخص حد سے سوا طاقتور تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ سالس کے ساتھ مقابلوں میں بھی اسے ایسا دباؤ کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ سیاہ پوش کا کچا سا لہجہ گونجا، "چیز مجھے دے دو، جان بخش دوں گا۔" پروین نے حرکت نہ کی، ہاتھ وہیں لاکر کے ہینڈل پر جمع رکھا۔ وقت ٹالنا ضروری تھا۔
تمہاری طاقت مصنوعی ہے، جین سیرم کی ایسی طاقت کسی کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ یہ بات سالس کہے تو ٹھیک لگتی ہے، تم کون ہوتی ہو کہو؟ کیا تمہیں بھی سیرم نہیں لگایا گیا؟ پروین کے ماتھے پر شکن پڑی۔ ماں نے اس کی دماغی خلیوں کے لیے بہت معمولی بہتری کی خوراک دی تھی، اس کی باقی تمام کامیابیاں اس کی اپنی تھیں۔ وہ جواب دیتی مگر سیاہ پوش بجلی کی طرح لپکا۔ سیدھی چہرے پر لات، حملہ بے رحمی، صفاقی اور سرد مہری کا امتزاج تھا۔ اگر یہ وار لگ جاتا تو وہ پل میں ڈھیر ہو جاتی۔ وقت نہ تھا۔ وہ پھرتی سے ایک طرف کو لڑکی، ابھی سانس سیدھی بھی نہ کی تھی کہ دوسری ٹانگ گھوم کر چمکی۔ ایک اور جھپٹا، اس کی آنکھوں میں حقارت کی برف جمی ہوئی تھی۔ میں نے موقع دیا تھا، قدر نہ کی، اب ختم۔ مکہ لپکا۔ پروین نے کسمسا کر بچتے ہوئے ہانپتی آواز میں پوچھا، میرا ذاتی بیر ہے تم سے؟ وہ ہنسا۔ پہچاننے کی کوشش چھوڑ دو، تم مجھے نہیں جانتی، میں تمہاری ماں کو جانتا ہوں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میں آج یہ نہ ہوتا۔ پروین کے دل میں چبھن اٹھی۔ جب میری ماں مری تو تم تو بچے تھے۔ ہاں، اگر اس نے جین سیرم بنایا ہی نہ ہوتا تو کیا ہمیں لیبارٹری کے اوزار بنایا جاتا؟ تم جیسے پاک باز منافق کہتے ہو ہم برے ہیں، دنیا ہمیں قید کرے، پر یہ بتاؤ کیا ہم نے خود کو ایسا چنا تھا؟ میں تم سب سے نفرت کرتا ہوں، تم سب مرنے کے لائق ہو۔ الفاظ برف کی سوئیاں بن کر گرے اور ساتھ ہی ایک اور مکہ۔ پروین پیچھے ہٹی، پیٹھ دیوار سے آ لگی، قدم بہ قدم سمٹتی ہوئی گوشائے مرگ تک آ پہنچی۔ اب بس ایک ہی راستہ تھا، بازو اٹھا کر وار روکنا۔ وہ جانتی تھی یہ بازو اسی لمحے ٹوٹ بھی سکتا ہے، مگر پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہ تھی۔ آنسو نہیں، ارادہ آنکھوں میں چمکا۔ اس نے پلک جھپکتے فیصلہ کیا، بہترین دفاع حملہ ہے۔ ساری قوت ٹانگ میں سمیٹی اور سیدھا اس کے پیٹ پر دھماکا۔ اب دشمن کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو ہاتھ واپس کھینچ کر اپنا بچاؤ کرے اور وہ بچے، یا ہاتھ نہ روکے اور دونوں لہو میں نہا جائیں۔ بتیاں جل چکی تھیں، محافظ کسی بھی پل پہنچ سکتے تھے۔ وقت کھینچنا کارگر تھا، بس V16 اس کے ہاتھ سے نہ نکلے تو سالس آگے سب سنبھال لے گا۔ مگر سیاہ پوش نے بلا تردد دوسرا راستہ چنا۔ دھپ! پروین کی لات اس کے پیٹ میں گڑی، لیکن اس کا گھونسا بھی سیدھا پروین کے بازو کی طرف بڑھا۔ ٹھاک! وہ جلن، ٹوٹنے کا درد نہ آیا۔ پروین چونکی، پہلو سے کسی کی ٹانگ بجلی کی طرح آئی اور اس گھونسے کو ہوا میں ہی توڑ دیا۔ سیاہ پوش پہلی بار ایک قدم پیچھے ڈگمگایا۔ پروین ابھی دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ کندھوں سے ایک مضبوط گرفت نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے سامنے ایک سیاہ لباس میں بلند قد دیوار سی کھڑی ہو گئی۔ سالس! چہرہ ڈھکا، لباس سیاہ، مگر پروین نے اسے ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ سیاہ پوش نے سارا زور گھونسے میں رکھا تھا، اصولاً سالس کی پنڈلی چٹک جاتی، مگر وہ ٹھہرے رہے۔ پروین کا ذہن دھماکے سے روشن ہوا۔ وہ اکثر سالس سے لڑتے ہوئے اسے کمرے میں گھماتی رہی تھی، وہ اسے بچا رہا تھا، وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ سامنے سیاہ پوش بھی اس کے لاتیں اور سالس کے وار کے بغیر محض 2-3 قدم الٹا، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ خفیف ہنسی ہنسا۔ خود کو سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور دوبارہ چڑھ دوڑا۔ سالس اور پروین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ آگے بڑھے، دو بمقابلہ ایک۔ مگر سیاہ پوش اب بھی ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ انداز کارگر نہیں۔ یہ خیال ابھرا ہی تھا کہ سالس نے پروین کا بازو تھاما، اسے رخ بدل کر لاکر کی طرف دھکیلا۔ جلدی! ایک لفظ، مگر مفہوم پورا۔ پروین جھٹ سے جھکی اور لاکر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ سیاہ پوش نے یہ دیکھا تو غیظ سے دھاڑا۔ سالس کو چیرتا ہوا سیدھا پروین کی طرف لپکا۔ پروین نے پرواہ نہ کی، اس نے اپنے تحفظ کا اختیار سالس پر چھوڑ دیا اور لاکر کھول دیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا اس کی پتلیاں سمٹ گئیں۔ اندر کچھ نہ تھا سوائے ایک بم کے۔
دروازہ کھلتے ہی بم فعال ہو چکا تھا۔ ڈسپلے پر الٹی گنتی جھلکی۔ 20 سیکنڈ۔ بم کے پہلو میں ایک چھوٹا سا فولادی ڈبہ رکھا تھا۔ یہ وہی فخریہ چال تھی جو ماں چھوڑ گئی تھی، جو پاس ورڈ جانے بغیر دروازہ چھیڑے وہ یہیں اڑ جائے، اور اگر بیٹی صحیح طریقے سے کھولے تو فرار کا مختصر سا موقع ملے۔ ماں نے ہر کونا سوچا تھا، شاید ایک بات کے سوا، بیٹی خود اس آگ میں دھکیلی جائے گی۔ پروین نے تامل کیے بغیر ڈبہ اٹھایا اور پلٹی۔ بھاگو! سیاہ پوش پل میں دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ بجاؤ! ہاتھ ڈبے کی طرف لپکا۔ پروین نے جھک کر بچا چیخی، یہاں رکے تو ہم سب جل جائیں گے۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر ہنسا۔ چیز دو تب نکل سکو گے۔ 10 سیکنڈ۔ یہ کمرہ فولادی دیواروں سے ڈھلا تھا۔ نہ کھڑکی، فقط ایک دھاتی دروازہ، اور دروازے پر وہ کھڑا تھا۔ پل صدی بننے کو تھا کہ سالس نے جھپٹ کر ڈبہ پروین کے ہاتھ سے چھینا اور دروازے کے بائیں جانب اچھال دیا۔ لو، پکڑ لو۔ سیاہ پوش ایک جھٹکے سے ہٹا، ڈبے پر جھپٹا۔ پروین کے دل نے چیخ ماری، اتنی تنگ گھڑی میں یوں اچھالنا! ہو سکتا ہے V16 یہی ہو۔ وہ لپکی، مگر سالس نے اس کا بازو پکڑا، اسے پوری طاقت سے دروازے سے باہر اچھال دیا۔ ڈھم! وہ فرش پر گری، اور اسی آن سالس نے سیاہ پوش سے پہلے ڈبہ جھپٹا اور باہر راہداری میں دور پھینک دیا۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ دروازے کی جانب دوڑے۔ سالس نے پل بھر کو پروین کی طرف دیکھا۔ وقت ختم تھا۔ 1 0 بوم! دھماکے کی لہر فولادی کمرے میں بھڑکی۔ گرمی کی یہ دیوار جھاگ کی طرح در کی سمت لپکی۔ سالس اور سیاہ پوش بس ایک قدم دور تھے، وہ بچ نہیں پائیں گے۔ پروین اچھل کر دروازے پر جا لپٹی۔ دھات کے فاصلے اس سے ان کی آنکھیں ملیں۔ سالس کے ہونٹوں پر آخری لمحے نیم مسکراہٹ ابھری، اور اس نے دھاڑ کر فولادی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ نہ! پروین کی چیخ راہداری میں ٹوٹ گئی۔ سالس ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ جو سنائی دیا وہ صرف لاچ کی ٹھک، اور پھر کمرے کے اندر دھماکوں کی گرج۔ لوہے کا دروازہ، دو دنیاؤں کے بیچ آہنی لکیر۔ پروین نے پوری قوت سے دروازے پر لاتیں اور ٹھڈے مارے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بس اتنا ہو سکا کہ وہ بے بسی کے ساتھ دیکھتی رہی کہ اندر آگ کس طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ دھماکے نے بلاخر سیکیورٹی کو متوجہ کر لیا۔ انہوں نے فوراً فائر بریگیڈ کو بلایا۔ پروین دروازے کو گھورتی رہی، اس کا چہرہ اول تاخر پرسکون رہا۔ لوگ دوڑتے ہوئے پہنچے تو اس نے پوری ہوش مندی سے فولادی ڈبہ جیب میں سرکا لیا۔ جلد ہی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر فائٹرز نے دھات کا دروازہ اکھاڑا اور اندر گھس گئے۔ اندر جو کچھ تھا وہ دھماکے اور آگ میں راکھ ہو چکا تھا۔ فرش پر ایک جلی سڑی لاش پڑی تھی۔ شناخت سے ماورا بس ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا تھا۔ وہاں صرف ایک لاش تھی۔ اس ایک حقیقت نے پروین کے دل میں امید جگا دی۔ سیاہ پوش اور سالس دونوں اندر تھے، پھر صرف ایک لاش کیسے؟ فوراً اس نے فرشاد کی طرف دیکھا، جو خبر سنتے ہی پہنچ آیا تھا۔ DNA ٹیسٹ کروائیں۔ فرشاد کے پاس سالس کا DNA ڈیٹا موجود نہ تھا، لیکن پروین کے پاس تھا۔ ہارس کے میچ کے لیے اس نے للی سے دوبارہ سیمپلز لے کر مکمل ریکارڈ بنوایا تھا، لہٰذا للی کے پاس سالس کا درست DNA پروفائل موجود تھا، محفوظ تھا۔ فرشاد نے اثبات میں سر ہلایا۔ ادھر بینک کی تفتیشی ٹیم بھی آ گئی۔ وہ پوچھ رہے تھے نیم شب میں بینک میں آنا اور دھماکہ کیوں ہوا۔ شان نے بینک کی تمام تلافی کی ذمہ داری لے لی، اور فرشاد نے یہ بھی واضح کیا کہ پروین خصوصی محکمے کی قانونی مشیر ہے، لہٰذا اس کا یہاں تحقیق کرنا بجا تھا۔ یوں خبر دبا دی گئی۔ پروین لاش کے ساتھ خصوصی محکمے پہنچی۔ وہاں قدم رکھتے ہی جن لوگوں نے کبھی اس پر شک کیا تھا، سب کے چہرے ندامت سے جھک گئے۔ ماریسا خبر سنتے ہی بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پروین! کیا وہ سالس ہے؟
نہیں، پروین کی آواز پختہ تھی۔ وہ یہ ماریسا سے کہہ ہی رہی تھی یا خود سے؟ وہ بھی نہ جانتی تھی، صرف ایک لاش ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ ماریسا نے بھی حامی بھری۔ ہاں، وہ سالس نہیں۔ سالس ہمیشہ رازدار رہا ہے، اپنے ہر قدم کو چھپاتا ہے۔ 5 برس کی عمر کے اغوا کے بعد وہ کبھی بغیر درجنوں محافظوں کے نہیں چلتا۔ جو شخص موت سے اتنا بچتا ہو اس کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بات کرتے کرتے اس کی آواز بھر گئی۔ خود ماریسا کو بھی اپنے الفاظوں پر پورا یقین نہ تھا۔ اگر وہ سالس نہیں تو پھر وہ کہاں گیا؟ کیا اسے خبر نہیں کہ پروین اور بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پر یہ سب وہ بول نہ سکی۔ دل میں بس اتنی سی آرزو تھی کہ یہ لاش سالس کی نہ نکلے۔ فرشاد نے ایک نظر ماریسا پر ڈالی۔ ہمیشہ نفاست سے سجی سنوری عورت آج بکھری بکھری لگ رہی تھی، گویا دل کا سارا کرینہ ہاتھ سے جاتا رہا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ہڈیاں لیب بھیج دیں۔ نتائج کے انتظار میں پروین اور ماریسا کا دھیان بانٹنے کو فرشاد نے پوچھا، پروین، آپ نے بتایا کہ آپ دونوں بینک سے ایک چیز لینے گئے تھے۔ وہاں سیاہ لباس والا شخص آ گیا۔ آپ کو بچانے کے لیے سالس نے خود کو اس کے ساتھ کمرے میں بند کر لیا، ٹھیک؟ پھر صرف ایک لاش کیوں ملی؟ پروین نے اس کی طرف دیکھا۔ فرشاد نے نرمی سے وضاحت دی، ایک ہی بات رہ جاتی ہے، اس کمرے میں کوئی اور راستہ بھی تھا۔ میں نے ٹیم بھیج دی ہے، اگر نکاسہ موجود ہوا تو غالب امکان ہے کہ سالس اسی سے باہر نکل گیا ہوگا۔ پروین نے سر ہلایا، ہاں یہی ہوا ہوگا۔ وہ مضبوط دکھائی دے رہی تھی مگر آنکھوں کی تہہ میں طوفان چل رہا تھا۔ فرشاد نے رخ بدلا، تو جو لینے گئی تھی وہ چیز مل گئی؟ کیا وہ ملی؟ پروین نے ساکت نگاہوں سے فرشاد کو تکتے ہوئے آہستہ سر جھکا دیا۔ وہ سیاہ پوش لے گیا، وہ پہلے ہی گھات لگائے بیٹھا تھا اسی چیز کے لیے۔ آخری لفظوں میں حزینت کی نمی گھل گئی۔ اسی لمحے فرشاد کا فون بجا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار اجالا آیا۔ کمرے میں واقعی سرنگ ملی ہے، یعنی سالس غالباً اسی سے نکل گیا۔ یہ سن کر عجب طور پر پروین کے دل میں ڈوب سی گئی۔ تو پھر وہ سرنگ کس نے بنوائی؟ اسی سوچ میں تھی کہ لیب کی راہداری میں اچانک قدموں کی ہلچل ہوئی اور ساتھ ہی ثاقب کی غصے بھری گرج۔ کیا ہو رہا ہے؟ آخر سالس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ پروین کچھ بولتی کہ سریرا نے تیور چڑھا لیے۔ محترمہ پروین، آدھی رات کو سونے کے بجائے آپ دونوں بینک میں کیا کر رہے تھے؟ دھماکہ کیوں ہوا؟ سنا ہے سالس کو آپ کی وجہ سے یہ سب سہنا پڑا۔ آخر آپ نے کس سے بگاڑ لیا ہے؟ یہ سب ہوا ہی کیوں؟ ثاقب کی آنکھیں لال تھیں، دکھ اور ہڑبونگ اس کے لہجے میں چیخ رہے تھے۔ وہ پروین پر پل پڑا۔ بولو، سچ کیا ہے؟ پروین کے جبڑے بھیج گئے۔ وہ خاموش رہی مگر اس کے برابر کھڑے شان نے بات سنبھال لی۔ جناب، سالس ہی محترمہ کو بینک لے کر گئے تھے۔ وہ انہیں شادی کی تیاریوں کے لیے کچھ چیزیں دکھانا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے وہاں ڈاکو آ گئے۔ شان کی آواز بھیگ گئی۔ محترمہ کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں، کیسے نہیں؟ سریرا چلائی۔ اگر شادی نہ ہوتی تو وہ آدھی رات بینک کیوں جاتے اور ڈاکوؤں کو موقع کیوں ملتا؟ میری نظر میں تو یہ پروین ہی ہے جو مہدی خاندان کے لیے نحوست بن کر آئی۔ جس دن سے یہ آئی ہے مہدیوں کی قسمت ہی پھر گئی۔ اس زہر نے ثاقب کو اور بے کل کر دیا۔ پروین نگاہیں جھکائے اب بھی اپنے ذہن میں ہر منظر دوبارہ بن رہی تھی۔ سیاہ پوش صرف اس کا پیچھا کرتا ہوا بینک آیا تھا، پھر سالس وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اور وہ بھی عین سیف روم میں۔ کیا وہ بھی اسی طرح تنہا آیا تھا کہ خطرہ جانتے ہوئے اسے بچانا چاہتا تھا؟ ثاقب بینچ پر ڈھیر ہو کر بیٹھ گیا۔ سریرا نے اس کا بازو تھاما۔ ثاقب، ہمت رکھیں، اگر سالس نہ رہا تو، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مہدی خاندان کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر ثاقب چونکا، فوراً کمر سیدھی کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں گر نہیں سکتا۔ اگر سالس چلا گیا تو خاندان کو میں سنبھالوں گا، کمپنی بھی۔ سریرا نے جھپا مارا، ریاست ایک دن بھی بادشاہ کے بغیر نہیں چلتی، اسی طرح مہدی کیسے صدر کے بغیر چلیں گے؟ سالس کی خبر غیر یقینی ہے، آپ ہی کو ذمہ داری سنبھالنا ہوگی۔ یہ سب کچھ ایک قبضہ معلوم ہوتا تھا۔
شان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ لاش کے ڈی این اے کا نتیجہ آئے بغیر یہ لوگ وراثت کے نقشے بنا رہے تھے؟ کیا ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں؟ اس نے پروین کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھنڈی آواز میں بولی، ثالث کی حالت غیر یقینی نہیں، وہ زندہ ہے۔ سریرا نے پلٹ کر وار کیا، اگر زندہ ہے تو لوٹ کر ہمیں کیوں نہیں ڈھونڈا؟ سچ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں وہ لاش غالباً ثالث ہی کی ہے۔ پروین اسمتھ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اب وفاؤں کے راگ مت الاپو، ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے۔ تم بیگم مہدی کی کرسی اور اثاثوں کی بندر بانٹ سوچ رہی ہو، ہے نا؟ سن لو، تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، کمپنی پر قبضے کا خواب بھی مت دیکھنا۔ اس وقت ثاقب سب سے درست وارث ہے۔ پروین کی مٹھی بند ہو گئی۔ وہ گہرا سانس لے کر بولنے ہی لگی تھی کہ لیب کا دروازہ یکایک کھلا اور ڈی این اے لیب کے معالج فائل لیے باہر آ گئے۔ پروین لپک کر ان تک پہنچی۔ ماریسا اور سریرا بھی بےتابی سے آگے بڑھی۔ ثاقب ہمت نہ کر سکا، وہ پیچھے ہی جمع رہ گیا۔ فرین کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سریرا ہانپتی ہوئی بولی، ڈاکٹر، یہ جو جلی سڑی لاش ہے کس کی ہے؟ کیا نتائج آ گئے؟ کیا وہ ثالث ہے؟ سب کی نظریں بیک وقت ڈاکٹر پر جم گئیں۔ پروین عین سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کے ہونٹوں کی جنبش پڑھی۔ ایک ایک لفظ واضح تھا۔ محترمہ اسمتھ کے فراہم کردہ ڈی این اے سیمپلز کی بنیاد پر تصدیق ہو گئی ہے کہ لاش واقعتاً ثالث مہدی کی ہے۔ ایک جملے نے پورا حال سن کر دیا۔ سب نے یقین نہ آنے والی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھا اور پروین، اس کے چہرے پر سکوت، نظر جھکی ہوئی گویا وہ کسی گہرے حساب میں ڈوب گئی ہو۔ مہدی حویلی کے دروازے پر میلہ لگا تھا۔ گاڑیوں کا قافلہ آ کر رکا۔ سب سے پہلے پروین اتری۔ اسی لمحے دروازے پر کھڑی مسز مہدی ایک قدم آگے بڑھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پروین، ثالث کہاں ہے؟ ڈی این اے کی رپورٹ کہہ رہی ہے نا کہ لاش ثالث کی نہیں۔ پروین خاموش رہی۔ چر ایک اور گاڑی رکی۔ ثاقب، سریرا وغیرہ اترے۔ ثاقب نے مسز مہدی کی طرف دیکھا، گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ ماں، اس کے انداز سے مسز مہدی کو سب سمجھ آ گیا۔ آنکھیں پھیل گئیں، قدم ڈگمگائے، نظر تاریک ہو گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ فینی نے فوراً زیب کارپوریشن کی تسکین گولیاں نکال کر انہیں کھلا دیں۔ سانس سنبھلا تو بوڑھی اماں ہکلاتی آواز میں بولی، آخر ہوا کیا ہے؟ ثاقب کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ جوانی کی ساری خطائیں اپنی جگہ، ثالث اس کا بیٹا تھا، اس کا فخر، اب وہ نہیں رہا۔ یہ غم کیسے سہا جائے؟ سریرا نے موقع دیکھا اور پل پڑی۔ سب پروین کی حرکت ہے۔ آدھی رات کو اسے شادی کے تحفے دکھانے بینک لے گیا۔ ڈاکو تیار بیٹھے تھے، سب قیمتی چیزیں لے گئے اور دھماکے میں ثالث کو بھی مار دیا۔ مسز مہدی پھر ڈگمگائیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور پروین کو دیکھا۔ پروین نے وضاحت نہ کی۔ وہ جین سیرم کا معاملہ کھول نہیں سکتی تھی۔ اوپر سے دل و دماغ پر ایسی گریہ ناک کیفیت طاری تھی کہ الفاظ تھے ہی نہیں۔ وہ بس دور ثالث کی حویلی کی سمت تکتی رہی۔ بچے وہیں تھے، کیسے ہوں گے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ سریرا آگے بڑھی، انگلی اٹھا کر چلائی، صاف دکھتا ہے یہ دیہاتی مزاج ہے، آدھی رات کو نقدی اور تحفوں کی ضد۔ تمہاری نظر میں پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ پروین، تم نے ثالث کو مروا دیا۔ فوراً ارد گرد سرگوشیاں گونج اٹھیں، نشانیاں پروین کی طرف۔ پروین کو نشانہ بنتا دیکھ کر سریرا کے چہرے پر اطمینان در آیا۔ وہ مسز مہدی کا بازو تھام کر بولی، ماں جی، معاف کیجیے، لیکن ثالث جا چکا ہے۔ مہدی کارپوریشن سی ای او کے بغیر نہیں رہ سکتی، میری رائے میں ثاقب کو۔ مسز مہدی نے گہرا سانس لے کر سیدھا کہا، میرا لکڑی کا ڈنڈا لاؤ۔ فینی نے تذبذب سے دیکھا۔ جاؤ۔ حکم سخت ہوا تو وہ اندر دوڑ گئی اور وزنی چھڑی لے آئی، ٹھوس لکڑی کی جس کی چوٹ آگ بن کر لگتی ہے۔ مسز مہدی نے چھڑی تھامی، وزن سے ہاتھ ذرا ٹھٹکا۔ اسی دم ماریسا گاڑی پارک کر کے ہانپتی ہوئی پہنچی۔ دادی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ قصور پروین کا ہرگز نہیں، اگر ثالث یہاں ہوتا تو وہ کبھی یہ نہ ہونے دیتا۔ پاس سے سریرا نے طنز کسا، ماریسا، ہوش میں آؤ، اگر یہ نہ ہوتی تو ثالث نہ مرتا۔ تمہیں شرم نہیں کہ تم اب بھی اسے بچا رہی ہو؟
مگر ماریسا ڈٹ گئی۔ وہ مسز مہدی اور پروین کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ دادی ہوش کریں، یہ واقعہ حادثہ تھا، پروین سب سے زیادہ دکھی ہے۔ مسز مہدی نہ مانی، انہوں نے سیکیورٹی کو اشارہ کیا، اسے ہٹاؤ۔ جی بیگم صاحبہ۔ دو آدمی آگے بڑھے۔ ماریسا ہاتھا پائی کر بھی سکتی تھی مگر وہ بڑا فتنہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آستین چڑھاتے ہوئے دور سے پکارا، پروین نکل جاؤ، یہاں کھڑی ہو کر مار کیوں کھاؤ؟ لیکن مسز مہدی کی چھڑی اٹھ چکی تھی۔ سریرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ سالس گیا، اوپر سے پروین پر چھڑی۔ اب ان تینوں بچوں کی ڈھال بھی نہیں رہی۔ آج کے بعد مہدی صرف ثاقب کے۔ وہ مزید للکار کر بولی، پروین ماں جی اتنی بوڑھی ہیں، اگر رمق بھر ضمیر ہے تو چپ چاپ مار کھا لو، ورنہ سالس کی روح کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ پروین پتھر بنی کھڑی رہی، کوئی رد عمل نہیں۔ سریرا ابھی سرشاری میں تھی کہ اٹھی ہوئی چھڑی سیدھی آ کر اسی پر برسی۔ چڑھاک! جلتی ہوئی ضرب سے سریرا سن ہو گئی۔ وہ ہکا بکا مسز مہدی کو تکنے لگی۔ ماں آپ غلط مار۔ پروین تو ادھر کھڑی۔ دوسری ضرب بھی انہیں ہی پر پڑی۔ مسز مہدی گرجیں، مار تمہیں رہی ہوں، سالس کے ساتھ یہ سانحہ ہوا اور تمہیں غم نہیں، دماغ بس مال پر۔ ثاقب اتنا اندھا کیسے ہوا کہ تم جیسی کو بیاہ لایا؟ چڑھاک! تیسری چوٹ پر سریرا بچنے کو ہٹی، تب تک ماریسا ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے دھاڑ کر کہا، دادی بوڑھی ہیں، کیا ان کے سامنے الٹی چلو گی؟ اگر انہیں صدمہ ہو گیا تو گناہگار تم ہوگی۔ سریرا جو بات وہ کچھ دیر پہلے کہہ چکی تھی اب اس کے خلاف جا پڑی۔ غصے اور گھبراہٹ میں سریرا نے التجا کی، ماں بس کیجیے، سالس نہیں رہا، اب آپ کے پاس ثاقب ہی تو ہے، واحد بیٹا ہے نا؟ مسز مہدی نے چھڑی جما کر کہا، کس نے کہا میرے پاس ایک بیٹا ہے؟ وجدان اور ظہیر بھی میرے بیٹے ہیں، اور مہدیوں کے جانشین کے لیے سالس کے بعد میرے پاس حارث ہے۔ بوڑھی اماں کی ٹہری ہوئی للکار نے سب کو دنگ کر دیا۔ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا واقعی حارث صرف 5 سال کا مہدیوں کا سربراہ بنے گا؟ سریرا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے للکارا، ماں یہ تو زیادتی ہے، حارث ابھی بچہ ہے، وہ کیا سنبھالے گا؟ مسز مہدی نے نگاہیں جھکا کر پرعزم لہجے میں کہا، وہ کمسن ضرور ہے مگر پروین موجود ہے، وہ سمتھ خاندان کی اتراد اور حارث کی ماں ہے، وہ عارضی طور پر مہدی کارپوریشن کی CEO بن سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ سریرا مزید ساکت۔ یہ عورت کاروبار کیا جانے، آپ غلط فیصلہ کر رہی ہیں۔ فیصلہ ہو چکا۔ مسز مہدی نے بات مقطوع کر دی، اب سالس کے آخری انتظامات دیکھو۔ گھر میں ان کا رعب آج بھی قائم تھا، حکم سر آنکھوں پر۔ یہ دیکھ کر ماریسا نے پروین کا بازو تھاما اور مسز مہدی کے پاس لے آئی۔ وہ دادی کا بازو تھام کر بولی، دادی آپ نے آج اصل معاملہ دیکھ لیا، سلام ہے۔ مسز مہدی نے اس پر ایک سرد نظر ڈالی، پھر پلکیں جھک گئیں۔ جلد ہی مہدی خاندان نے سوئم اور دیگر رسومات کی تیاری شروع کر دی۔ پروین سالس کی حویلی لوٹی، داخل ہوتے ہی تینوں بچے اسے تکتے ملے۔ شمائل اور حارث کے یکساں چہروں پر ایک سا کرب۔ زینڈر نے لابالی پن اوڑھ رکھا تھا مگر دروازے کی طرف بار بار تیرتی نظریں اس کا پول کھول رہی تھیں۔ پروین کو دیکھتے ہی شمائل دوڑ کر لپٹی، ممی کیا ڈیڈی سچ میں ہی مر گئے ہیں؟ 3 معصوم نظروں کے سامنے پروین خاموش ہوگی۔ اچانک اس میں غصے کی لہر اٹھی۔ اس نے سر جھکا کر ساکت لہجے میں کہا، نہیں، انہیں ضروری کام تھا، وہ کچھ عرصہ باہر گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں واپس آ جائیں گے۔ زینڈر نے دروازے کی طرف ایک نگاہ ڈالی، پھر آہستہ سے بولا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ نہیں، وہ نہیں بولیں گی، شمائل نے فوراً کہا، ممی مجھے کبھی جھوٹ نہیں کہتی، انہوں نے کہا تھا مسئلے سے بھاگنا نہیں، سامنا کرنا ہے، تو وہ جھوٹ ہرگز نہیں بولیں گی۔ اگر کہہ دیا ڈیڈی نہیں مرے تو وہ زندہ ہیں۔ یہ کہہ کر مطمئن شمائل نے موبائل پر دوبارہ گیم کھول لی۔ حارث اور زینڈر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر یک زبان ہو کر پروین کی طرف۔ پروین نے دونوں کے سر تھپ تھپائے، فکر مت کرو، میں اوپر جا کر کپڑے بدلتی ہوں۔ کچھ دیر میں سوئم میں جانا تھا، وہ رسمی لباس پہننا چاہتی تھی اور اس فولادی ڈبے کو بھی دیکھنا تھا جس کے لیے سالس نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ کیا اس میں V16 تھا یا اس تک پہنچنے کا کوئی سراغ؟ تینوں بچے سب سمجھ رہے تھے مگر بولنے کی ہمت نہ تھی، بس اثبات میں سر ہلایا۔
اوپر جا کر پروین نے للی کو فون کیا۔ ہڈیوں کی رپورٹ آ گئی۔ للی کی آواز ہمیشہ کی طرح پرسکون، دل کو قرار دینے والی تھی۔ جی باس، آ گئی ہے۔ مسٹر سالس کے ڈی این اے سے موازنہ کے نتائج یہ ہیں کہ… پروین نے پردے گرا دیے اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا فون ذرا سا اور مضبوطی سے جکڑ گیا۔ گزشتہ رات کا منظر ایک لمحہ پھر آنکھوں کے سامنے تیر گیا۔ جب سالس نے اسے باہر دھکیلا تو اس کے کان کے قریب آہستہ سے صرف 3 لفظ کہے تھے، پروین، بھروسہ رکھو۔ سیاہ پوش کے نمودار ہونے سے لے کر دونوں کے لاکر روم تک ایک ساتھ پہنچنے تک ہر سیکنڈ بہت تیز گزرا۔ دونوں کو آپس میں بات کرنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ اس پل پروین کر بھی کیا سکتی تھی؟ بس اسی پر بھروسہ کیا۔ لہروں کے رخ پر بہتی گئی اور کمرے سے نکل آئی۔ اس کے بعد اس نے دیکھا وہ فولادی ڈبہ ہوا میں اچھلا۔ اس نے جھٹ سے اپنے لباس میں چھپا لیا۔ پلٹ کر دیکھا تو سالس لوہے کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ اندر دھماکے کی کھڑک اور اس دروازے کے لاک ہونے کی کلک، یہ دونوں آوازیں جیسے پتھر بن کر اس کے دل پر آن گری۔ وہ کہہ کر گیا تھا، بھروسہ رکھو، مگر جب فرشاد اور باقی لوگ اندر سے جلی ہوئی لاش نکال لائے تو بے اختیار بے یقینی نے اسے پکڑ لیا۔ شاید اسی لیے وہ جذبات میں آ کر لاش کے ساتھ لیب تک پہنچ گئی۔ پھر چونکہ سالس کی ڈی این اے فائل ڈیٹا بیس میں موجود نہ تھی، پروین نے للی سے کہا کہ وہ ماضی میں لیے گئے سیمپل کے ریکارڈ فوراً بھیجے۔ للی نے ریکارڈ بھیجتے ہوئے اشارہ کر دیا کہ راستے میں شان نے ڈی این اے رپورٹ بدل دی ہے۔ اسی لمحے پروین کے دل کو ذرا سا سکون ملا، پر تشویش باقی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں لوٹی۔ للی کی کال آئی اور اس نے صاف لفظوں میں کہا، موازنہ بتاتا ہے کہ لاش مسٹر سالس کی نہیں ہے۔ تب جا کر وہ پوری طرح پرسکون ہوئی۔ پروین فون رکھ کر فوراً کپڑے نہ بدلے۔ اس نے لباس کے اندر سے فولادی ڈبہ نکالا، میز پر رکھا اور بہت دیر خاموش بیٹھی رہی۔ اب اس میں کیا ہے، یہ بات اتنی اہم نہیں رہی تھی۔ اہم یہ تھا کہ سالس کر کیا رہا ہے؟ وہ جیلی موت کیوں مر گیا؟ کیا لاش بھی اسی نے پہلے سے تیار کرا رکھی تھی؟ کیا بم بھی اسی نے لاکر میں رکھوایا؟ اس سب کا مقصد کیا تھا؟ وہ سوائے سوچنے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ اسی اثنا میں فون بجا۔ کال اٹھائی۔ دوسری طرف عثمان کی آواز تھی، سنا ہے مسٹر مہدی؟ وہ رکا، پھر آہستہ سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، پروین نے نظریں جھکا کر ہموار لہجے میں کہا۔ عثمان نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی پل کسی نے فون اس سے جھپٹ لیا۔ ٹرو مین کی کرخت چیر دینے والی آواز گونجی، نکمے، وہ وحشی تمہاری آنکھوں کے سامنے سے V16 چھین کر لے گیا، بیکار انسان، اس لیے تو وہ سالس بھی مر گیا، مرنا ہی تھا اسے۔ پروین کی مٹھی فون کے گرد تھوڑی اور تن گئی۔ وہ جانتی تھی سالس زندہ ہے، مگر پھر بھی یہ جملہ لہو کھولا دیتا تھا۔ ٹرو مین طنزیہ ہنسا، چھوٹی خادمہ، آؤ سودا کرتے ہیں۔ کیسا سودا؟ پروین کی آنکھیں نیم واہ ہو گئیں۔ جس طرح میری زندگی کے 2-2.5 مہینے رہ گئے ہیں، زینڈر کے بھی اتنے ہی بچے ہیں۔ ہم مل کر کام کریں، میں اس وحشی تک پہنچوں گا اور تمہاری ماں کی چھوڑی ہوئی چیز واپس لاؤں گا۔ اگر وہ بس سراغ ہوا تو تم اسے حل کرو گی، جب تریاک ہاتھ لگے مجھے بھی حصہ دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں پھر فساد نہیں کروں گا۔ پروین نے انگلیاں بھینچ لیں۔ میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ ٹرو مین کی خشک ہنسی آئی، اور کرتی بھی کیا ہو جب تم اس وحشی سے لڑ نہیں سکتی؟ اکڑ کیسی جب شوہر ہی مر چکا؟ زینڈر کو بچانا ہے تو مجھ سے مانگنا پڑے گا۔ پروین نے فوراً کال کاٹ دی۔ اس کی نگاہ دوبارہ فولادی ڈبے پر جا ٹھہری۔ اب اسے سالس کی چال سمجھ آنے لگی تھی۔ ایک سیاہ پوش ہی اتنا طاقتور کہ دونوں مل کر بھی نہ قابو پا سکے، اور وہ بھی ان 5 جینیاتی ترمیم شدہ افراد میں سے بس ایک۔ اگر اس میں ٹرو مین، عثمان اور باقی 2 بھی شامل ہو جائیں تو پھر پروین ان سب کا مقابلہ کیسے کرتی؟ وہ بہت احتیاط سے نکلی تھی۔ اسے یقین تھا کہ سب کو چھڑا دیا ہے، پھر بھی وہ سیاہ پوش پیچھے آ لگا۔ تبھی تو سالس نے یہ پوری بساط بچھائی، یعنی مصیبت کا رخ موڑ دینا۔ واقعی چاہے دنیا سے کہا گیا کہ آدھی رات دونوں بینک گئے تو شادی کے تحفے دکھانے، مگر ٹرو مین اور اس کماش کے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ V16 کے لیے گئے تھے۔ اب منظر یہ بنا دیا گیا کہ وہ دونوں اس سیاہ پوش کے سامنے بری حالت میں آن پہنچے، ہار گئے اور V16 لے اڑا۔ اندر خانے یہ خبر پہلے ہی پھیل چکی تھی۔ اب کوئی شبہ نہیں کرے گا کہ V16 ابھی بھی پروین کے پاس ہے۔
آخر اس سیاہ پوش نے تو ثالث کو مار ڈالا، اگر مقصد حاصل نہ ہوتا تو کیا وہ پروین کو چھوڑ دیتا؟ چنانچہ سب کی نظریں اب پروین سے ہٹ کر سیاہ پوش پر جا لگیں گی۔ اوپر سے پروین شاید سیاہ پوش کو نہ پہچان سکے، مگر باقی چار کامیاب تجرباتی اسے ضرور جانتے ہیں۔ یہ ثالث کی چال تھی اور اپنی جان داؤ پر لگا کر محفوظی خریدنا۔ چال بے عیب تھی، پر وہ خود کہاں گیا؟ ابھی تک رابطہ کیوں نہیں کیا؟ مزید یہ کہ جب لوہے کا دروازہ بند ہوا اور اندر دھماکہ ہوا، کیا واقعی اسے راستہ ملا ہوگا؟ سیاہ پوش بھی غائب، یعنی اسے بھی سرنگ ملی ہوگی اور وہ بھی نکل بھاگا ہوگا۔ کیا ثالث اس سیاہ پوش کو ہرا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر ثالث زندہ ہے یا شدید زخمی؟ اسی لیے کیا وہ رابطہ نہیں کر پا رہا؟ پروین کے ذہن میں اندیشوں کی قطار چل رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ماریسا کی آواز آئی، پروین، میں نے سوئم کے لیے تمہارا لباس رکھ دیا ہے، جب تم تیار ہو جاؤ تو لے جانا۔ ثالث فوت ہو چکا تھا، اس لیے آج سوئم رکھا جا رہا تھا۔ بے شمار عزیز و اقارب آئیں گے، منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ تینوں بچوں کی ماں بھی وہی تھی، لہذا اسے موجود رہنا تھا۔ پروین وہیں بیٹھی رہی۔ باہر سے ماریسا نے پھر پکارا، دروازہ ذرا کھولو گی؟ دادی تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ مسز مہدی؟ پروین نے برق رفتاری سے فولادی ڈبہ چھپایا، دروازے تک گئی اور کھول دیا۔ باہر ماریسا سیاہ سوگوار لباس میں اور اس کے ساتھ مسز مہدی کھڑی تھی۔ مسز مہدی کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور سیدھا کہا، سچ کہوں تو دل کے اندر میں تمہیں ہی اس کے مرنے کا ذمہ دار سمجھتی ہوں۔